آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم آقا کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی تھی۔ آپ اپنا قبول اسلام کا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی خالہ سے بڑا پیار تھا، میں عموماً خالہ کے پاس آتا جاتا بیٹھتا، اور میری خالہ جو ہے وہ پرانی باتیں کرتی تھی، جس طرح تورات، زبور، انجیل کی باتیں ہیں نا وہ کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں میں بھی ان کے پاس ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، میری خالہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی عثمان تم بڑے سونے ہو۔ تو آپ فرمانے لگے وہ تو میں ہوں، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر ناز بھی بڑا تھا، اللہ نے مال بھی بڑا دیا، میرا پہننا چلنا پھرنا یہ ہر چیز بڑی میٹر کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنائی ہوئی تھی۔ خالہ کہنے لگی عثمان تم بڑے سونے ہو، لیکن سنو تمہاری بیویاں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ میں نے کہا خالہ یہ کیا بات کر دی، میری بیوی مجھ سے زیادہ خوبصورت؟ کہا ہاں اگلی بات تو سنو، فرمایا تمہارے نکاح میں 2 بیویاں آئیں گی، اور وہ دونوں کی دونوں نبی کی شہزادیاں ہوں گی، اور وہ نبی بھی کوئی عام نبی نہیں، نبی تو ویسے سارے کے سارے خاص ہی ہیں، سب بڑی فضیلت والے، سارے کے سارے مرتبے والے ہیں۔ فرمایا ان مرتبے والے رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے جو رسول محمد رسول اللہ ہیں، ان کی 2 شہزادیاں تمہارے نکاح میں آئیں گی، اور سنو وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، اور کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ 63 سالہ زندگی پڑھ کر سرکار کی دیکھ لیں، سرکار نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہماری اپنی ایک دن کی زندگی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے شاید کسی کو نظر آ جائے، لیکن ایک دن والی زندگی میں بھی شاید ہم بڑا مشکل کہنا پڑ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، ہم لمحہ لمحہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے بات سن لی، میں وہاں سے باہر نکلا، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ میری بڑی گہری یاری تھی، کیونکہ وہ بھی تاجر تھے میں بھی تاجر تھا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر اپنی خالہ کی ساری بات سنائی۔ سیدنا صدیق اکبر اسلام قبول کر چکے تھے، مسکرا کر کہنے لگے عثمان پھر دیر کس بات کی ہے یار، دیر نہ کر، جلدی جلدی مدینے والے کے دامن کرم سے وابستہ ہو جا۔ میں نے کہا ہے اسلام ہے کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے بتانا شروع کیا، اسلام میرے دل میں اتر رہا ہے، لیکن دل میں خوف ہے گھر والے ماریں گے، گھر والے نافرمانی کا فتویٰ لگا کر مجھے آگ کر دیں گے کہ تو نے نافرمانی کی ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ بڑا ڈر تھا مجھے۔ تھوڑی دیر گزری، ابھی سیدنا صدیق اکبر مجھے سمجھا رہے تھے، ادھر سے آقا کریم علیہ السلام اور حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے پاس سے اٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نا علیحدگی میں کچھ بات کی، اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سرکار میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے عثمان ہے جنت تمہاری مہمانی کی منتظر ہے، اور تم اتنے سارے خداؤں کو پوج رہے ہو، چھوڑ دو اتنے سارے خداؤں کو پوجنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو میں نے کہا آپ کس مقام پر ہیں؟ تو میں نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پر۔ میں نے اس کو کچھ اور فرمائے نا۔ سرکار نے صاحب قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ الزاریات پڑھی سرکار نے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سرکار پڑھتے جا رہے تھے، دل سے کفر کا نور، کفر جو ہے وہ نکلتا جا رہا تھا، اور اسلام کا نور داخل ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر صاحب قرآن نے قرآن کی صورت ختم کی، ادھر دل میں اسلام آ چکا تھا۔ میں نے مدینے والے سے عرض کی ہاتھ بڑھائیں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ابتدائی اسلام تھا، ابھی چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ میرے چچا کو پتہ چل گیا کہ عثمان نے اسلام قبول کر لیا۔ میں مالدار تھا، بڑا وجاہت والا تھا، کیونکہ مال کے ساتھ وجاہت آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے۔
کہتے ہیں اتنا مالدار ہونے کے باوجود مجھ پر سختیاں شروع ہو گئی، میرے چچا نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مجھے قید کر دیا، رسیوں میں جگڑ دیا، کھانا پینا بند کر دیا، کہا عثمان اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے، جب تک تو محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جب چچے نے یہ بات کی نا تو میں پھر دلیر ہو گیا، میں نے کہا چاچا تو کس جان کی بات کرتا ہے؟ یہ جان اگر اس بدن میں 1000 جانیں بھی ہوں اور ساری کی ساری نکل جائیں اور میرے جسم میں جو خون ہے جب تک آخری قطرہ میرے جسم میں ہے میں تب تک محمد عربی کا ہی نام لیتا رہوں گا، میں یہ دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ چچے نے استقامت دیکھی نا کہ عثمان تو بڑا دلیر ہو گئے،